آخری حج یعنی حجۃ الوداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی کے سفر میں غدیر خم نامی تالاب کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا، ان کے سامنے خطبہ دیا، جس میں فرمایا، لوگو، در حقیقت میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں اور بندہ ہوں۔ ممکن ہے اب جلد ہی میرا رب کا ایلچی میرے پاس آ جائے، یعنی میرا بلاوا آ جائے، اور میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، میں بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں اور تم بھی جواب دہ ہو، اب تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اس میں پوری محنت فرمائی اور نصیحت تمام کر دی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ جنت، دوزخ اور موت برحق چیزیں ہیں، اور یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی چیز ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں پہنچ چکے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے عرض کیا، بے شک ہم ان سب باتوں کی گواہی دیتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، آپ گواہ رہنا۔ پھر فرمایا، لوگو، قرآن پر جمع رہنا، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنے گھر والے، جس میں ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں سب آتی ہیں۔ تم منتشر ہو کر پھوٹ مت ڈال لینا، یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر میرے پاس جمع ہو جاؤ۔ اس موقع پر حضرت علی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے، میں جس کا مولا اور آقا ہوں، علی بھی اس کے مولا اور آقا ہیں۔ اے اللہ، جو علی کا مددگار ہو تو بھی اس کا مددگار ہو جا، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ، اور جو اس سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو اس سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ، جو اس کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، اور جو اس کی اعانت کرے تو بھی اس کی اعانت فرما، جو بھی اسے رسوا کرے تو اسے رسوا فرما، یہ جہاں بھی ہو تو حق اور صداقت کو اس کا ساتھی بنانا۔ پیارے دوستو، لفظ مولا کے بہت سے معنی ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ حضرت علی تمام اہل ایمان کے لیے بزرگ، سردار اور قابل احترام ہیں۔ مولا کا ایک مطلب مددگار بھی ہے، غرض مولا کے 20 کے قریب معنی ہیں۔ پیارے دوستو، مشہور محدث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے مولا علی بھی ہیں، کیا اس ارشاد کا یہ مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے مقابلے میں حضرت علی امامت سے زیادہ حقدار ہیں؟ اس سوال کے جواب میں امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا، اس حدیث سے یہ مطلب نہیں نکلتا، بلکہ ان علماء کے نزدیک جو اس میدان میں نمایاں ہیں اور جن کی تحقیق پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کا مددگار آقا اور محبوب میں ہوں تو علی بھی اس کے مددگار آقا اور محبوب ہیں۔ پیارے دوستو، اس سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ذو الحلیفہ کے مقام پر رات بسر فرمائی، اور رات کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہونے کو پسند نہیں فرمایا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مدینہ منورہ پر پڑی تو 3 مرتبہ تکبیر کہی اور یہ کلمات پڑھے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اور تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ہم توبہ کرتے ہوئے اور اپنے پروردگار کو سجدہ کرتے ہوئے اور اس کی تعریفیں کرتے ہوئے لوٹنے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور سب گروہوں کو اس تنہا نے شکست دی۔ پھر صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ 11 ہجری میں پیر کے دن، جبکہ ماہ سفر کے آخری تاریخیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کی عظیم سلطنت کے خلاف تیاری کا حکم فرمایا۔ اس سے اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو بلا کر فرمایا، اس مقام کی طرف بڑھو جہاں تمہارے والد شہید ہوئے تھے، اور اس علاقے کو اسلامی شہسواروں سے پامال کرو، میں تمہیں اس لشکر کا امیر بناتا ہوں۔ نہایت تیزی سے سفر کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھو تاکہ جاسوسوں کی اطلاعات سے پہلے دشمن کے سر پر پہنچ جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر فتح عطا فرمائے تو ان لوگوں کے درمیان زیادہ دیر مت ٹھہرنا اور اپنے ساتھ جاسوس اور منجر لے جانا۔
پیارے دوستو، اگلے روز بدھ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہوا۔ اس کے بعد بخار بھی ہو گیا۔ جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کے باوجود اپنے دست مبارک سے حضرت اسامہ کو پرچم بنا کر دیا۔ پھر فرمایا، اللہ کا نام لے کر اس کے راستے میں جہاد کے لیے جاؤ، اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ان سے جنگ کرو۔ حضرت اسامہ بن زید اپنا پرچم لے کر اسلامی لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ وہ اس وقت بالکل نوجوان تھے۔ اس نوجوانی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لشکر کا سالار مقرر فرمایا تھا، جبکہ صحابہ کرام میں بڑے بڑے ممتاز اور تجربہ کار لوگ موجود تھے۔ اس بنیاد پر صحابہ کرام میں سے کچھ حضرات نے اس بات کو محسوس کیا کہ جب اتنے بڑے اور تجربہ کار حضرات موجود ہیں تو ایک نو عمر کو سپہ سالار کیوں مقرر فرمایا گیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کی خبر ہوئی تو سخت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ اسی وقت اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور بدن مبارک پر ایک چادر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور منبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر صحابہ کرام کو خطاب فرمایا، لوگو، یہ کیسی باتیں ہیں جو اسامہ کو امیر بنانے پر تم لوگوں کی طرف سے مجھ تک پہنچی ہیں؟ اس سے پہلے جب میں نے اسامہ کے والد کو امیر بنایا تھا تو اس وقت بھی اس قسم کی کچھ باتیں سننے میں آئی تھیں۔ قسم ہے اللہ عز و جل کی کہ وہ یعنی زید بن حارثہ امیر بننے کے لیے موزوں ترین آدمی تھے، اور اب ان کے بعد ان کا بیٹا امیر بننے کے لیے موزوں ترین ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹے ایسے ہیں کہ ان سے خیر ہی کا گمان کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اسامہ کے بارے میں خیر ہی کا گمان رکھو، کیونکہ وہ تم میں سے بہترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ پیارے دوستو، اب جو صحابہ حضرت اسامہ کے لشکر میں جہاد کے لیے جانے والے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کافی ناساز تھی، اس کے باوجود فرما رہے تھے اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دو۔ اپنی طبیعت کی خرابی کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو لشکر کے ساتھ جانے سے روک دیا تھا اور انہیں حکم فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ اتوار کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت اسامہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر ٹھہر گئے تھے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے۔ جب وہ آپ کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو آپ آنکھیں بند کیے نڈھال سی حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ نے آہستہ سے آپ کا سر مبارک دبایا اور پیشانی کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہ کی، دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائے اور ان کو اسامہ پر رکھ دیا۔ حضرت اسامہ سمجھ گئے کہ آپ ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسامہ پھر اپنے لشکر میں لوٹ آئے۔ لشکر اس وقت جرف کے مقام پر تھا۔ اسلامی لشکر روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ سے پیغام ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، آپ نہ جائیں۔ اس طرح یہ لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ طبیعت خراب ہونے سے پہلے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت قبرستان بقیہ میں تشریف لے گئے اور وہاں ہر مومن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ قبرستان سے واپس لوٹے تو سر مبارک میں شدید درد شروع ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو سر درد کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے سر دبانا شروع کیا۔ سر درد کے ساتھ بخار بھی شروع ہو گیا۔ مرض شروع ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے ہاں باری کے مطابق تشریف لے جاتے تھے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے ہاں تشریف لے گئے، اس دن مرض میں شدت پیدا ہو گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کو بلایا اور ان سے اجازت لی کہ آپ کی تیمارداری حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہو۔ سب نے خوشی سے اس کی اجازت دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری رہنے لگی۔ بخار کی شدت زیادہ ہوئی تو آپ نے مختلف کنووں سے 7 مشکیں پانی منگوائے اور اپنے اوپر ڈالنے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان 7 مشکوں کا پانی ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، بس کافی ہے۔ زندگی کے ان آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ، مجھے خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا اس کی تکلیف میں اب محسوس کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آخری دنوں میں اس زہر کا اثر دوبارہ ظاہر ہو گیا تھا۔
اور اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت درجہ شہادت کو پہنچتی ہے۔ پانی اوپر ڈلوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر نکلے۔ اس وقت بھی آپ کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے آپ نے شہدائے احد کے لیے دعا مانگی، بہت دیر تک ان کے لیے دعا فرماتے رہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کے سامنے ایک طرف دنیا رکھی اور دوسری طرف وہ سب کچھ رکھا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر اس بندے کو اختیار دیا کہ وہ ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چن لے۔ اس بندے نے اپنے لیے وہ پسند کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ان باتوں کا مطلب فوراً سمجھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے مراد اپنی ذات ہے، چنانچہ رونے لگے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنی جانیں اور اپنی اولادیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، ابو بکر خود کو سنبھالو۔ پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، لوگوں، ساتھ دینے کے اعتبار سے اور اپنی دولت خرچ کرنے کے اعتبار سے جس شخص کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے وہ ابو بکر ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس کو 10 سے زیادہ صحابہ نے نقل کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد سے ملے ہوئے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، بس ابو بکر کا دروازہ رہنے دیا جائے، کیونکہ میں اس دروازے میں سے نور دیکھتا ہوں۔ صحبت اور رفاقت کے اعتبار سے میں کسی کو ابو بکر سے افضل نہیں سمجھتا۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر میرے ساتھی ہیں اور میرے غم گسار ہیں، اس لیے مسجد میں کھلنے والی ہر کھڑکی بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا، میرے ساتھی ابو بکر کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے، جب لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا تھا تو ابو بکر نے مجھے سچا کہا تھا، جب لوگوں نے اپنا مال روک لیا تھا تو ابو بکر نے میرے لیے اپنے مال کو فیاضی سے خرچ کیا، جب لوگوں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا تو ابو بکر نے میری غمخواری کی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ کیا بات ہے کہ آپ نے ابو بکر کا دروازہ تو کھلا رہنے دیا اور باقی لوگوں کے دروازے بند کروا دیے؟ ان کی بات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عباس، نہ میں نے اپنے حکم سے کھلوائے اور نہ بند کروائے۔ پیارے دوستو، مطلب یہ تھا کہ ایسا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اپنے اوپر 7 مشکوں کا پانی ڈلوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افاقہ محسوس فرمایا تو مہاجرین سے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین، انصار کے ساتھ نیک سلوک کرنا، خیر کا سلوک کرنا، کیونکہ یہ لوگ میری پناہ گاہ تھے، ان کے پاس مجھے ٹھکانہ ملا، اس لیے ان کی بھلائیوں کے بدلے میں ان کے ساتھ بھلائی کرنا اور ان کی برائیوں سے درگزر کرنا۔ اتنا فرمانے کے بعد آپ منبر سے اتر آئے۔ اپنے مرض وفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ وہ نماز عشاء کی تھی۔ جب حضرت بلال نے اذان دی تو آپ نے ارشاد فرمایا، میرے لیے برتن میں پانی لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا، مگر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد آفاقہ ہوا تو دریافت فرمایا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پانی لانے کا حکم دیا، وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن پھر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آفاقہ ہوا تو پوچھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا، نہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، نماز کا ارادہ فرمایا، لیکن غشی طاری ہو گئی۔ افاقہ ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی پوچھا اور آپ کو یہی بتایا گیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو حکم بھیجا کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جب یہ حکم ملا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا، اے عمر، تم نماز پڑھا دو۔ اس پر حضرت عمر نے عرض کیا، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آخر حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حضرت ابو بکر صدیق ہی نمازیں پڑھاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ اس دوران صبح کی ایک نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت میں دوسری رکعت میں شریک ہوئے اور اپنی پہلی رکعت بعد میں ادا فرمائی۔
اس نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد تک آئے تھے۔ ان دو میں سے ایک حضرت عباس تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے دیکھا تو فوراً پیچھے ہٹنے لگے تاکہ آپ امامت فرمائیں، مگر آپ نے انہیں اشارے سے فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کے بائیں جانب بٹھا دیا۔ اس طرح حضرت ابوبکر نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ ان کے پیچھے باقی تمام صحابہ نے بھی کھڑے رہ کر نماز ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پوری فرمائی۔ پیارے دوستو، امام ترمذی نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے 3 مرتبہ نماز پڑھی۔ اس بارے میں یہ روایت بھی ہے کہ پہلی مرتبہ حضرت عمر امامت کرنے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی آواز سنی تو فرمایا، نہیں، ابوبکر ہی نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت عمر پیچھے ہٹ آئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی تھی۔ پھر آخری روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک پردے کے باہر سے نکال کر مسجد میں دیکھا، لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ یہ دن پیر کا دن تھا، وہی دن جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ مسکرا کر صحابہ کرام کو دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا۔ اس وقت لوگوں نے محسوس کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اب پہلے سے بہت بہتر ہے اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں کمی ہو گئی ہے۔ سو آپ کے آس پاس موجود صحابہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی مدینہ منورہ کے قریب مسخ نامی دیہات چلے گئے، جہاں ان کی دوسری زوجہ محترمہ کا گھر تھا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے 1 یا 1.5 میل کے فاصلے پر تھی۔ جانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس روز صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر بہت بشاشت تھی، چہرہ انور چمک رہا تھا، لہٰذا لوگوں نے خیال کیا تھا کہ آپ کی حالت سنبھل گئی ہے۔ لیکن دوپہر کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار تیز ہو گیا۔ یہ خبر سنتے ہی تمام ازواج مطہرات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ ہوش میں آتے تو فرماتے، میں اپنے رفیق اعلیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اپنا ہاتھ مبارک پانی میں ڈال کر اپنے چہرہ انور پر پھیرنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے چینی کے آثار دیکھے تو میں پکار اٹھی، ہائے میرے والد کی بے چینی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے بعد پھر کوئی بے چینی تمہارے باپ کو نہیں ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات کے وقت جو اس قدر تکلیف اور بے چینی کے آثار ظاہر ہوئے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یہ کہ اگر کسی مسلمان کو موت کے وقت اس طرح کی تکلیف اور بے چینی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو یاد کر کے خود کو تسلی دے سکتا ہے، یعنی دل میں کہہ سکتا ہے کہ جب اللہ کے رسول پر موت کے وقت اتنی تکلیف گزری تو میری کیا حیثیت ہے۔ یوں بھی موت کی سختی مومن کے درجات بلند ہونے کا سبب بنتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی تکلیف کے بعد اب میں کسی پر بھی موت کے وقت سختی کو ناگوار محسوس نہیں کرتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تو فرمایا کرتے تھے، اے تمام لوگوں کے پروردگار، یہ تکلیف دور فرما دے اور شفا عطا فرما دے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری دی ہوئی شفا ہی اصل شفا ہے جس میں بیماری کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بڑھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دعا کی کہ یہی کلمات پڑھ کر دم کرنے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک کھینچ لیا اور یہ دعا پڑھی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں جگہ عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی عافیت اور شفا کی دعا کرتے تھے، لیکن جب مرض وفات ہوا تو اس میں شفا کی دعا نہیں مانگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس حالت میں میرے بھائی عبد الرحمن آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو دیکھنے لگے۔ میں سمجھ گئی کہ مسواک کی خواہش محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ مسواک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ چنانچہ میں نے پوچھا، آپ کو مسواک دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک سے ہاں کا اشارہ فرمایا۔ میں نے مسواک دانتوں سے نرم کر کے دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سہارا لیے ہوئے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میرے اوپر اللہ کے خاص انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال میرے گھر میں ہوا۔ آپ کا جسم مبارک اس وقت میرے جسم سے سہارا لیے ہوئے تھا۔ وفات کے وقت اللہ تعالی نے میرے لعاب دہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے ملا دیا، کیونکہ اس سے مسواک کو میں نے نرم کرنے کے لیے چبایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنے دانتوں پر پھیرا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بے ہوشی طاری ہوئی تو سب ازواج مطہرات آس پاس جمع ہو گئیں۔ مرض کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 غلام آزاد فرمائے۔ گھر میں اس وقت 6 یا 7 دینار تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو حکم دیا کہ ان دیناروں کو صدقہ کر دے۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا، محمد اپنے رب کے پاس کیا گمان لے کر جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو اور یہ مال اس کے پاس ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے اسی وقت ان دیناروں کو صدقہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سے چند روز پہلے حضرت عباس نے خواب دیکھا تھا کہ چاند زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سنایا تھا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عباس، وہ تمہارا بھتیجا ہے، یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ تھا۔ اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی۔ علالت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلاوا بھیجا۔ وہ تشریف لائیں تو ان کے کان میں کچھ باتیں کیں، وہ سن کر رونے لگیں۔ پھر ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ ہنس پڑیں۔ بعد میں انہوں نے عائشہ صدیقہ کو بتایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں وفات پا جاؤں گا۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ دوسری بار فرمایا کہ خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر میں ہنس پڑی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کچھ عرصے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہی انتقال ہوا۔ وفات سے 1 یا 2 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، یہود اور نصارہ پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ یہ بھی فرمایا کہ یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، اور فرمایا، لوگو، نماز 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 کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ وفات سے پہلے حضرت جبرائیل ملک الموت کے ساتھ آئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے مشتاق ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، تو حکم کے مطابق میری روح قبض کر لو۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل ملک الموت کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، اے اللہ کے رسول، یہ ملک الموت ہیں اور آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت مانگیں گے۔ کیا آپ انہیں اجازت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ تب اسرائیل اندر آئے۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اگر آپ مجھے حکم دیں کہ میں آپ کی روح قبض کروں تو میں ایسا ہی کروں گا، اور اگر آپ حکم فرمائیں کہ چھوڑ دو تو میں ایسا ہی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ روح قبض کیے بغیر چلے جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا تو عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی طرف دیکھا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے پروردگار سے ملاقات عزیز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل سے فرمایا، تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرو۔ چنانچہ ملک الموت نے نبی آخری الزماں، آقا دو جہاں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی۔ اس روز پیر کا دن تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ تاریخ وفات میں اختلافات پایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، معتبر قول کے مطابق
ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی۔ وفات کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق کو اطلاع بھیجی گئی۔ وہ فوراً آئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو بوسہ دیا اور یہ الفاظ کہے: آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ آپ زندگی میں بھی پاک اور مبارک تھے اور موت کی حالت میں بھی پاک اور مبارک ہیں۔ جو موت آپ کو آنا تھی آ چکی، اب اللہ تعالیٰ آپ کو موت نہیں دیں گے۔ باہر صحابہ ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ حضرت عمر کی حالت اتنی پریشان کن تھی کہ مسجد نبوی کی ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو مخاطب ہو کر کہنے لگے: اللہ کی قسم، رسول اللہ کا انتقال نہیں ہوا۔ رسول اللہ کی وفات اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ منافقوں کے ہاتھ پیر نہیں توڑ دیں گے۔ اور اگر کسی نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ بعض منافق یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، حالانکہ وہ فوت نہیں ہوئے، بلکہ وہ اسی طرح اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں جس طرح موسیٰ گئے تھے، اور پھر 40 راتوں کے بعد اپنی قوم میں واپس آ گئے تھے۔ جبکہ لوگ ان کے بارے میں کہنے لگے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی ہے۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح واپس تشریف لائیں گے جیسے موسیٰ لوٹ آئے تھے، پھر ان لوگوں کے ہاتھ پیر کٹوائیں گے۔ حضرت عمر غم کی زیادتی کی وجہ سے ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے اور منبر پر چڑھے۔ انہوں نے بلند آواز میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: لوگو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سورۃ آل عمران کی آیات نمبر 44 تلاوت فرمائی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اور محمد رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں، سو اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائے تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹے پیروں پھر بھی جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی حق شناس لوگوں کو بدلہ دے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں: یہ آیات سن کر مجھے لگا جیسے میں نے آج سے پہلے یہ آیات سنی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا: اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، صلوات و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن کریم کی اس آیات سے سب کے لیے موت کا برحق ہونا ثابت فرمایا اور فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں یعنی عام مخلوق کو بھی مرنا ہے۔ پیارے دوستو، پھر حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر تمام مسلمانوں نے بیعت کر لی۔ اس کے بعد لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ غسل حضرت علی، حضرت عباس اور ان کے بیٹوں فضل اور قسم رضی اللہ عنہم نے دیا۔ حضرت فضل اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما غسل دینے والوں کو پانی دے رہے تھے۔ غسل کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض نہیں اتاری گئی۔ غسل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا، عود وغیرہ کی دھونی دی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چارپائی پر لٹا کر ڈھانپ دیا گیا۔ نماز جنازہ کی کسی نے امامت نہیں کی، سب نے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھی، یعنی جتنے لوگ حجرہ مبارک میں آ سکتے تھے بس اتنی تعداد میں داخل ہو کر نماز ادا کرتے اور باہر آ جاتے، پھر دوسرے صحابہ اندر جا کر نماز ادا کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ چند دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ حجرے میں داخل ہوئے تو ان الفاظ میں سلام کیا، پھر تمام مہاجرین اور انصار نے بھی اسی طرح سلام کیا۔ نماز جنازہ میں سب نے 4 تکبیرات کہیں۔ انصاری حضرات ثقیفہ بنی ساعدہ، پیارے دوستو یہ ایک جگہ کا نام ہے، میں جمع ہو رہے تھے تاکہ خلافت کا فیصلہ کیا جائے۔ کسی نے اس بات کی خبر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو دی۔ یہ دونوں حضرات فوراً وہاں پہنچے اور خلافت کے بارے میں ارشاد نبی سنایا۔ خلافت کا مسئلہ طے ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ سوال یہ کیا گیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق آگے آئے اور فرمایا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفن کیا جائے گا جہاں وفات ہوئی ہے۔ میرے پاس ایک حدیث ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا:
کہ نبی کی روح اس جگہ قبض کی جاتی ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ دفن کیا جائے۔ اب یہ سوال اٹھا کہ قبر کیسی بنائی جائے، بغلی بنائی جائے یا شق کی؟ اس وقت مدینہ منورہ میں حضرت ابو طلحہ بن زید بن سہل رضی اللہ تعالی بغلی قبر کھودا کرتے تھے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح شق کی قبر کھودا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا ان دونوں کو بلا لاؤ، ان میں سے جو پہلے پہنچے گا اسی سے قبر بنوا لی جائے گی۔ ان کی طرف آدمی بھیجنے کے ساتھ ہی حضرت عمر نے دعا کی، اے اللہ اپنے رسول کے لیے خیر ظاہر فرما۔ حضرت ابو طلحہ پہلے آئے، چنانچہ بغلی قبر تیار ہوئی۔ ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بغلی قبر ہی کا حکم فرمایا تھا۔ حضرت عباس، حضرت علی، حضرت فضل، حضرت قسم اور حضرت شکران نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارا۔ حضرت شکران نے قبر میں ایک سرخ رنگ کا کپڑا بچھایا۔ یہ وہی سرخ کپڑا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جاتے وقت اونٹ کے پالان پر بچھاتے تھے۔ یہ کپڑا اس لیے بچھایا گیا کہ وہاں نمی تھی۔ اس وقت حضرت شکران نے یہ الفاظ کہے، خدا کی قسم آپ کے بعد اس کپڑے کو کوئی نہیں پہن سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین منگل اور بدھ کے درمیان رات میں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ اس روز ہم سب ازواج ایک جگہ جمع ہو کر رو رہی تھیں، ہم میں سے کوئی سو نہ سکا۔ پھر حضرت بلال نے فجر کی اذان دی۔ اذان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا تو سارا مدینہ رونے لگا۔ لوگ اس قدر روئے کہ ہچکیاں بند گئیں۔ اس سے بڑا صدمہ ان پر کبھی نہیں گزرا تھا اور نہ آئندہ کبھی کسی پر گزرے گا۔ حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے فرمایا، تمہارے دلوں نے کیسے برداشت کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالو؟ اس پر حضرت علی نے فرمایا، ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ پیارے دوستو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کا خمیر اٹھایا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر ایک ہی جگہ کی مٹی سے تخلیق کیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بھوکی پیاسی مر گئی۔ علماء اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں وہ جگہ روئے زمین میں تمام مقامات سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ فیل والے سال میں پیدا ہوئے، یعنی جس سال ابرہہ بادشاہ نے کعبہ پر چڑھائی کی تھی۔ اس واقعے کے 40 یا 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت صبح طلوع فجر کے وقت ہوئی۔ وہ پیر کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تاریخ ولادت میں اختلافات پایا جاتا ہے، تاہم اس روز معتبر قول کے مطابق 9 تاریخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور اس روز بھی ربیع الاول کی 9 یا 12 تاریخ تھی۔ اے اللہ، درود و سلام ہو اس ذات پر کہ جس نے کفر و شرک کے اندھیروں میں شمع ہدایت روشن کی اور جن کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ وہ تیرے بندے اور رسول اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کامل ہے۔ میدان حشر میں ہمیں ان کے گروہ میں شامل فرما اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث کے خادموں میں داخل فرما۔ سوائے اللہ رب العزت کی ذات عظیم کے کسی کو دوام حاصل نہیں۔ وصلی اللہ علی نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔